8 ہجری کو مکہ مکرمہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاتحانہ انداز میں جلوہ گر ہوئے، اور پھر 9 ہجری کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے افضل الخلق بعد الرسل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحاج بنا کر بھیجا، یعنی باقی صحابہ کو فرمایا کہ اس حج کے دوران تمہارے امیر جو ہیں وہ صدیق اکبر ہوں گے اور آپ حج کرنے کے لیے جائیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ان اللہ عباس ابا بکر علی الحج، نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر کو حج کا امیر بنا کر بھیجا، فاقبلنا معاہو، اور ہم بھی صدیق اکبر کے ساتھ آئے، حتیٰ اذا کنا بالعرج، فرمایا جب ہم مقام عرج پر پہنچے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے لیے جب حضور تشریف لائے تو یہاں حضور نے اپنے سر اقدس پر پانی ڈالا تھا اسی مقام پر، گرمی کی وجہ سے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا ہوا تھا، تو اسی مقام پر ظاہر صحابہ کو یاد تھا کہ حضور نے یہاں قیام فرمایا، تو صدیق اکبر نے بھی وہیں قیام فرمایا، تو فرمایا فصبب بالصبح، سارے صحابہ صبح کی نماز پڑھنے کے لیے با جماعت صدیق اکبر کے پیچھے حاضر ہیں، اور تکبیر تحریمہ ہو گئی، فلما استوى للتکبیر، اور جب سیدنا صدیق اکبر ایسے ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنے لگے تو سمع الرغوۃ خلف ظہرہ، تو مدینہ منورہ کی جانب سے آپ نے اونٹنی کے بولنے کی آواز سنی۔ مدینہ منورہ کے جو حاکم تھے نا ان کی تو یہ شان تھی، اور مدینہ منورہ کی ریاست کے جو والی بنے ان کی یہ شان تھی۔ صدیق اکبر نے یہاں ہاتھ اٹھائے، فلما استوى للتکبیر سمع الرغوۃ خلف ظہرہ، جدھر سے آ رہے تھے یعنی مدینہ منورہ سے اور مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے تھے تو مدینہ منورہ کی جانب سے آپ نے اونٹنی کے بولنے کی آواز سنی، فوقف للتکبیر، صدیق اکبر نے ہاتھ نیچے کر لیے، فرمایا حاذی رغوۃ ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الجدع، فرمایا حاذی رغوۃ ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الجدع، فرمایا یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک اونٹنی ہے جدع، یہ تو اس کی آواز ہے۔ فرمایا کہ قد بدا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی الحج فلعلہ ان یکون رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فنصلی معہ، فرمایا شاید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک رائے بدل گئی، پہلے تو حضور نے مجھے امیر الحاج بنا کر بھیجا، اور جب میں روانہ ہو آیا تو پھر حضور کی مبارک رائے بدل گئی، حضور خود حج کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں اور رسول اللہ اپنی اونٹنی جدعا پر تشریف لا رہے ہیں۔ جب یہ بات یہ ہے تو فنصلی معہ، اب صدیق نماز نہیں پڑھائے گا، حضور تشریف لائیں گے تو حضور ہی نماز پڑھائے گا۔ یہ جی مدینہ منورہ کے حکمرانوں کا مزاج ہے۔ بس اتنی بات ہے، آپ اس بات کو سمجھیں اور اپنا قبلہ جو ہے وہ درست کریں مسلمان، اور اپنے خیالات اور نظریات جو ہیں وہ یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے راہبر ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا ہے جو تجھ سے نہ آشنا رہے۔ جو قرآن کے مزاج کو نہ سمجھ سکے، حضور کے دین کو نہ سمجھ سکے، رسول اللہ کے غلاموں کے مزاج نہ سمجھ سکے، اسلام کا خود مزاج نہ سمجھ سکے، اور پھر باتیں بڑی بڑی کہ مدینے کی ریاست کے جو والی تھے، پہلے والی صدیق اکبر ہی والی بنے، امیر بنے، تو ان کا مزاج کیا ہے؟ فرمایا حاذی رغوۃ ناقۃ رسول اللہ، اور یہ بھی پتہ ہے کہ یہ غدبا کی اونٹنی کی آواز نہیں ہے، حضور کی اونٹنی غدبا بھی ہے، قصوا بھی ہے،
فرمایا یہ جو آواز ہے نہ غضبا کی ہے نہ قصوا کی ہے، یہ آواز جدعا کی ہے۔ ذرہ عشق نبی، اقبال پھر ایتھی بولیا، کہنے لگا ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب۔ فرمایا نبی علیہ السلام کا عشق و محبت اللہ سے مانگنا ہے لیکن تھوڑا سا مانگنا ہے، لیکن سوز صدیق والا اور علی والا مانگنا ہے۔ جمال عشق و مستی نئے نوازی، اور جلال عشق و مستی بے نیازی، اور کمال عشق و مستی ظرف حیدر، اور زوال عشق و مستی حرف راضی۔ ہاں اقبال کہتا ہے جدو لکھن لکھان تے کم آ جائے، پھر تحقیقوں تے کم آ جائے، اور علم بے عشق از تاغوتیاں اور علم با عشق از لاہوتیاں۔ اقبال کہتا ہے جے علم ہوئے، علم با عشق جے حضور دی محبت دے نال علم ہوئے تے پھر تے اللہ دا انعام ہے، جے حضور دی محبت تو بغیر علم ہوئے اے تے پھر شیطانی سارا چربہ ہے تے شیطانی، او صلاتو او امامو او حرم۔ ایتھے میں نو اقبال دا اس شعر دا سمجھ آئی۔ اقبال کہندا پھر نماز بھی بندے دی سدھی پھر عشق ہی کراندا۔ ہاں جی نماز بندہ ایتھے افضل الخلق بعد الرسل نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، جب تکبیر تحریمہ ہو گئی تو اونٹنے کی آواز ہی سنی نا، انہیں یقین تو نہیں تھا کہ فلا اللہ، فرمایا ممکن ہے حضور تشریف لا رہے ہوں، فرمایا ممکن بھی ہے آواز تو حضور کی اونٹنے کی ہے نا۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ بس یہ مزاج ہے اسلام کا اگر آپ کوئی سمجھنا چاہتا ہے، ورنہ تو پھر اقبال کہندا نگہبان حرم میں مارے دائرست، یقینش مردہ ہو نگاہ بغیر است۔ اقبال کہندا جڑے نے حرم دی نگہبانی کرنی سی وہ بتاں دے جناب بت تعمیر کرنا شروع ہو گئے تے بت خانے تعمیر کرنا شروع ہو گئے۔ ہاں جی کہندا جن حرم دی نگہبان حرم میں ہمارے دائر است، کہندا تو بت خانے بنان لگ پے جنہیں حرم دی حفاظت کرنی سی۔ یقین انہاں دا مر گیا اور انہاں دیاں نگاہاں ہمیشہ غیر وال لگیاں ہوئیاں، وہ کیا دے گا، وہ کیا دے گا، وہ کیا دے گا، وہ ہماری کیا مدد کرے گا۔ کہنے لگا زی انداز نگاہ او تواں دیت کہ نا امید از ہما امور خیر است۔ اقبال کہندا تو مسلمان دی نگاہ شک ویکھ کے پڑھ لے کہ اتنا اے محروم نگاہ ہو گیا کہ اس دے چہرے تو پتہ لگدا بھئی انہوں اسلام دی کسی بات دا بھی یقین کوئی نہیں۔ نا امید از ہما امور خیر است، کہندا اے بالکل اسلام دی ہر خیر کو محروم ہو گیا اور نا امید ہو گیا کہ نہیں جی ہن جب تک اسی یہود و نصارہ دی ایجنٹی نہیں نہ کریں گے تے انہاں دی غلامی نہیں نہ کریں گے تے پھر سانو کچھ نہیں لبنا۔ اقبال کہندا ہن میں ایتھے کی کراں گا، دار غلامی عشق و مذہب راہ فراق آنگبینے زندگانی بد مزاج۔ اقبال کہندا جس ویلے قوماں غلام ہو جان تے انہاں دا دین تے پھر عشق جدا جدا ہو جاندا، پھر نمازاں پڑھن واسطے تے بھج بھج کے آندے، لیکن جدوں اونٹنی دی آواز پچھو آئے پھر نہیں سن دے۔ وہ تے صدیق اکبر ہی سن سکتے۔ اللہ دا نماز پڑھن لگے نماز فجر تے ایتھے ہاتھ چکے ہوئے ہاتھ تھلے کر دیتے، فرمایا یہ تو حضور کی اونٹنی کی آواز ہے۔ تو کسی صحابی نے بھی نہیں کیا اٹھنے کی آواز ہے تو نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ نماز قضا کرنا چاہتے اے نماز اے تھے۔ اقبال بولیا کہنا شوق تیرا اگر، ایک صحابی نے بھی گل نہیں کی تھی، انہوں نے کہا جناب نماز تے پڑھاؤ نا، حضور آ جان گے ٹھیک ہے، تو پتہ نہیں نماز جا رہی، نماز چھوڑنے کا کتنا بڑا جرم ہے۔ آپ نے ہاتھ تھلے کر دیتے، فرمایا بس اب حضور ہی آئیں گے تو ان کے ساتھ نماز ہوگی۔ فیضا علی علیہا، جدوں اونٹنی مبارک قریب آئی صحابہ ہاتھ بن کے تے کھڑے ہونے، حضور دی اونٹنی آ رہی ہے، حضور تشریف لے آ رہے ہیں۔ این جدو آئے تے دیکھا ہے تے مولا علی اونٹنی اتے سوار۔ فقال ابو بکر امیر ام رسول، صدیق اکبر فرمان لگے جناب میں نو حضور نے امارت تو ہٹا دیتا ہے، تو آنو امیر الحاج بنا دیتا ہے، یا تسی پیغام کوئی لے کے آئے ہو؟ مولا علی فرمان لگے لا بل رسول ارسلنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ببرات اقرؤها فی موقف الحج، فرمایا نہیں نہیں امیر آپ ہی ہے، مجھے رسول اللہ نے سورہ برات دے کر بھیجی ہے، میں نے عرفہ کے اندر اس کی تلاوت کر کے سنانی ہے۔
برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض باربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین، اعلان واذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ فان تبتم فهو خیر لکم وان تولیتم فاعلموا انکم غیر معجز اللہ وبشر الذین کفروا بعذاب علیم۔ مولا علی فرمایا میں اتھے اعلان کر دینا، بس اللہ رسول اج تو بعد مشرک نال گل مک گئی، مشرک سیدھے تیر ہو جان، ورنہ الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم ان اللہ یحب المتقین فاذا انسلخ الاشہر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم واحصروہم واقعدوا لہم کل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فخلوا سبیلہم ان اللہ غفور رحیم وان احد من المشرکین استجارک فاجرہ حتی یسمع کلام اللہ ثم ابلغ مأمنہ ذالک بانہم قوم اللہ۔ ٹھیک ہے میں پڑھنا آیا، بس میں اتنی مزاج بندے دا ہوئے ٹھیک حکمران دا تو پھر حضور دی اونٹنی دی آواز بھی پہچان دا بندہ۔ کاروانے شوق بے ذوق رحیل بے یقینو بے سبیلو بے دلیل۔ اقبال کہندا جس ویلے عشق و مستی دے قافلے اندر حضور دی محبت دا ذوق ہی مک جائے، کاروانے شوق بے ذوق رحیل بے یقینو بے سبیلو بے دلیل، اس قوم دے اندر یقین بھی کوئی نہیں ہوندا، بے یقینو بے سبیلو، نہ اس قوم دے اندر کوئی راستہ ہوندا اسی کس راستے ہوتے چلنا ہے، راستہ بھی گما بیندی وہ قوم، یقین بھی تے بے دلیل، اس کو کوئی دلیل تے حجت بھی کوئی نہیں رہ جاندی۔ بس اتنی بات، اپنے آپ نو بدلو تے رسول اللہ دی محبت وچ گم ہوو۔